اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج میرے پاس ایک آپ کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جماعت اسلامی کے ایم پی اے ہیں عنایت اللہ خان صاحب، ان کی تحریک التوا ہے، اور اس تحریک التوا میں انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں جو صورتحال ہے، مسلح افراد جو ہیں انہوں نے بہت سے سرکاری اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور ایم پی اے ہیں ملک لیاقت علی صاحب، ان پہ حملہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اے این پی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صوبے کے بہت سے علاقے جو ہیں اس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے جو عسکریت پسند ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس پہ آپ بطور حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان کے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں امیر میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس بات سے تو میں قطعی اختلاف کروں گا کہ تحریک طالبان پاکستان کے قبضے میں جا چکے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تو آفیشلی ہمارا سیز فائر ہے حکومت پاکستان کا، اور جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے یا ایک کیفیت تھی جنگ کی، ٹینشن کی، تو اس میں تو غیر معینہ مدت تک تا حکم ثانی سیز فائر ہو چکا ہے. اور میں خود اس جرگے کا، اس وفد کا حصہ 2 بار رہا ہوں جو کابل میں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہا ہے. اور مجھے میں بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سائڈ سے تو کسی قسم کی خلاف ورزی نہ حملوں کی صورت میں اور نہ ہی علاقوں پر قبضے کرنے کی صورت میں سامنے آئی ہے. آج بھی یہ ایک اعلامیہ ان کی طرف سے آیا ہے. گزشتہ چند دنوں سے ملک لیاقت جو دیر کے ہمارے ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو ایک افواہ سی تھی کہ کچھ لوگ پھیلا رہے تھے، کچھ ہمارے سیاسی مخالفین بھی یہ بات کر رہے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ان سے بدلہ لیتے ہوئے یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، تو انہوں نے آج اس کا انکار بھی کیا ہے، بلکہ ان پر حملے کی مذمت بھی کی ہے. تو ہاں، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ ایکا دکا واقعات یقیناً ہو رہے ہیں. بھتہ لینے کی بھی شکایات آ رہی ہیں، یا بھتہ لینے کے لیے ٹیلی فون کالز کی شکایات آ رہی ہیں. اس میں انکار نہیں کروں گا کہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں. اب یہ طے کرنا باقی ہے اس کے بارے میں. بعض جگہوں میں جہاں لوگوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو اپروچ کیا ہے، وہاں تفتیش ہو رہی ہے کہ کیا واقعی یہ کوئی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کی طرف سے ایسی حرکات ہو رہی ہیں، یا طالبان کے نام سے آپریٹ کرنے والے کچھ لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں. ایسا بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی ایسے گروہ وہاں پر افغانستان میں اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جن کے سابقہ رشتے تھے، اب وہ ان سے منحرف ہو چکے ہیں یا آزاد ہو چکے ہیں، تو وہ شاید ایک آدھ گروپ اس طرح کی کارروائیوں میں مصروف ہو. لیکن آفیشیلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اس قسم کی مذمت بھی آ چکی ہے. اس طرح کے کئی واقعات تھی اور انہوں نے اس سے انکار کیا. اچھا، یہ بتائیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ اس جرگے میں شامل بھی ہیں، وہ مذاکرات ابھی جاری رہیں گے اور ان کا کیا مستقبل ہے؟ جی میر صاحب، میں تو انتہائی اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے جن لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، وہ ان کی سنجیدگی کا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ، ایک اعتماد سازی کے طور پر یہ کمٹ کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کارروائی کریں گے تو اس کو وہ باقاعدہ اون کریں گے، اور اگر وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے لیکن وہ ان سے منسوخ کی جائے گی تو وہ اس کو ڈس اون کریں گے. اور اب تک میرے ساتھ بھی رابطہ ہے، انہوں نے 2 بار 2 کارروائیوں کو براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے اس کو ڈس اون کیا ہے. اس میں ایک کارروائی جس طرح میں نے ملک لیاقت کی مثال دی جو کل ہوئی اور جس کو انہوں نے آج ڈس اون کیا ہے، اور کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا جس میں مومند ایجنسی میں 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور بعد میں الزام ٹی ٹی پی پر تھا، انہوں نے اس کو بھی ڈس اون کیا ہے باقاعدہ اپنے ایک پریس ریلیز کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مفتی نور ولی اور اس سیکشن کا تعلق ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، جو مین تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ چل رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں کوئی باضابطہ طور پر ان کی طرف سے کوئی ایسا شکایت نہیں آئی. ہاں، اکا دکا واقعات جیسے میں نے کہا ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بات بالکل نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ٹی ٹی پی کی جو رہبری شورا ہے ان کے حکم سے یہ ہو رہا ہے. یہ جیسے میں نے کہا کئی علاقوں میں، جیسے ساؤتھ وزیرستان میں کچھ گروپ ایسے ہیں جو آزاد آپریٹ کر رہے ہیں، اس طرح باجوڑ، مومند، خیبر ایجنسی اور نارتھ وزیرستان میں بھی کچھ گروپ ایسے ہیں
جو آزاد ہو چکے ہیں, جو اس کمانڈ کو نہیں مانتے, اس نظم سے باغی ہیں, اچھا. ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹی ٹی پی سے منسوب نہیں کرنا چاہیے, اور ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو مذاکرات کا ہمارا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اچھا, اب آخر میں ذرا یہ بتا دیں, مکسرن کے جو سوات کے علاقے مٹا میں جو واقعہ ہوا اس میں ایک ڈی ایس پی زخمی ہوا, کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا, تو یہ واقعہ اس کے پیچھے کون تھا؟ جی دیکھیں, یہ سوات کا جو بالائی سوات کا علاقہ ہے, مٹا اور اس کے اوپر پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پر بالکل یہ شکایات آئی تھی کہ بعض لوگ وہاں آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو بھتہ وغیرہ کے لیے کال وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں. تو اسی بات کی تفتیش کے لیے اور ان کی روک تھام کے لیے یہ پولیس کا جو دستہ تھا یا جو گروپ تھا یہ گیا ہے تاکہ ان کو روکا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے. وہاں پر ان کا آمنا سامنا ہوا ہے, فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں ڈی ایس پی زخمی ہوئے. وہ باقی واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا, وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ بعض لوگ یقیناً آپریٹ کر رہے ہیں. اب یہ کنفرم کرنا کہ یہ واقعی تحریک طالبان کی طرف سے منظم طور پر آپریٹ کر رہے ہیں یا انہی کے لوگ ہیں سابقہ جو اس وقت نظم سے باغی ہیں یا کسی اور انڈیپینڈنٹ تحریک کا حصہ ہے, ماضی میں یقیناً ان کا طالبان تحریک سے تعلق رہا ہوگا, یہ ابھی ایسرٹین کرنا باقی ہے کیونکہ ان واقعات کی تفتیش ہو رہی ہے. اور ایک آدھ روز میں یہ کمٹ آپ سے انشاءاللہ کرتا ہوں کہ ایک آدھ روز میں آپ بڑے پیمانے پر اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور. بہت بہت شکریہ